بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم وقال تبارک و تعالی یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العلي العظيم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا کے اندر آزاد پیدا فرمایا ہے اور انسان آزادی کو پسند کرتا ہے۔ دین اسلام دین فطرت ہے، لہذا فطرت کے مطابق آزادی انسان کا بنیادی حق ہے۔ جس وقت ہم سب کے آقا و مولا سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر مبعوث ہوئے تھے، اس وقت کے عربوں کے حالات ہم بار بار سنتے ہیں کہ اس وقت اس معاشرے کے اندر مختلف طرح کی برائیوں نے جنم لیا تھا۔ ان میں سے ایک برائی یہ بھی تھی کہ وہ لوگوں کو غلام بنا لیتے تھے اور ان غلاموں کے اوپر وہ ظلم و زیادتی کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر مبعوث ہوئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے غلاموں کے آزاد کرنے کی فضیلت اور ترغیب ذکر فرمائی۔ چنانچہ اس دور کے اندر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام سے پہلے ایک مجوسی کے گھر کے اندر پیدا ہوئے تھے، آزاد تھے، لیکن ان کو غلام بنایا گیا اور غلام ہو کر وہ بکتے رہے اور بکتے بکتے وہ ایران فارس سے مدینہ طیبہ کے اندر بحیثیت غلام کے وہ چلے آئے۔ حالانکہ وہ آزاد پیدا ہوئے تھے، لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلام بنایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے غلام کے آزاد کرنے کی فضیلت ذکر فرمائی تو صحابہ کرام جو متمول تھے اور اللہ نے ان کو وسعت دے رکھی تھی، انہوں نے غلاموں کو آزاد کرانا شروع کیا اور اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق غلاموں کو آزاد کرتے رہے۔ شریعت کے اندر اللہ رب العزت نے جہاں پر کچھ کفارات کا ذکر فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص قسم کھا لے اور قسم کو پوری نہ کر سکے تو اس کے ذمے کچھ کفارہ آتا ہے، اس میں سے اس زمانے کے اندر جو ایک کفارہ
خاص طور سے غلاموں کی آزادی کا تھا، اور بھی کئی جگہ کفارات کے اندر غلاموں کو آزاد کرنے کا ذکر آتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت اسلام کے اندر آزادی کو جو انسان کا فطری حق ہے اور بنیادی حق ہے، اس کو کس طریقے سے ترجیح دی گئی۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور آپ کی صفات جو ذکر فرمائی، اس میں ایک آیت یہ بھی ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے گردنوں کے اوپر جو غلامی کے طوق پڑے ہوئے ہیں، آپ اس دنیا کے اندر مبعوث ہونے کے بعد اس غلامی کے طوق کو ختم کرتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ضرب اللہ عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد للہ رب العالمین، کہ وہ شخص، اللہ رب العزت تمہارے سامنے مثال بیان کرتا ہے اس شخص کی جس کے پاس کچھ نہ ہو اور وہ مملوک ہو، اور ایک شخص ایسا ہے جو صاحب ثروت ہے اور اللہ رب العزت نے اس کو فراخی عطا فرمائی ہے اور وہ کھلا اور چپکے سے خرچ کرتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو مملوک ہے، جو غلام ہے اور جو آزاد ہے، دونوں کے اندر بہت فرق ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ انسانوں کو اللہ رب العزت نے آزاد پیدا فرمایا ہے اور انسان آزادی کو پسند فرماتا ہے۔ ایک وہ غلامی تھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، وہ غلامی کچھ دنوں کے بعد ختم ہو گئی، لیکن پھر اس کے بعد جو غلامی چلی وہ ذہنی طور سے انسانوں کو غلام بنائے جائے، اس کو کسی چیز کا اختیار حاصل نہ ہو، یہ غلامی انسان کی دوسری طرح کی غلامی ہے جو ہمارے ملک کے اوپر مسلط کی گئی انگریز کی آمد کے بعد، اور ہندوستان کے اندر مسلمان اس غلامی والی زندگی کے مقابلے میں آزادی والی زندگی کو ترجیح دیتے تھے، اور اس کی بنیاد پر اس زمانے کے اندر ہمارے اکابرین نے انگریزوں کے خلاف سخت مزاحمت کی اور اپنی جان کی قربانی اور جان کا نذرانہ پیش فرمایا، جس کے ذریعے سے یہ ملک ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے نکل کر آزاد ہوا۔ آج جس آزاد ملک کے اندر ہم رہتے ہیں وہ ہندوستان آزاد ملک ہے، اور اس ملک کی آزادی کے اندر مسلمانوں کا بھرپور حصہ رہا ہے، بلکہ آزادی کی آواز اٹھانے والے یہ مسلمان ہی تھے۔ مکمل آزادی کی آواز کہ ہم ذرہ برابر بھی غلامی کو پسند نہیں کرتے، ہمیں مکمل آزادی چاہیے، اس کی تحریک اور اس آواز کو اٹھانے والے مسلمان تھے۔ اور بعد میں برادران وطن کی شرکت کے ساتھ جب یہ جد و جہد جاری ہوئی تو ملک کے اندر وہ دن بھی آیا جب یہ دن انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا، اور 15 اگست 1947 کو یہ ملک آزاد ہو گیا اور یہاں سے انگریز بھاگنے کو مجبور ہوئے۔ اس زمانے کے اندر جو انسانوں کو، خاص طور سے مسلمانوں کو جو نشانہ بنایا گیا تھا وہ ان کا دینی تشخص اور دینی امتیاز خاص طور سے ان کے پیش نظر تھا۔ چونکہ حکومت مسلمانوں کی گئی تھی، اس لیے سب سے زیادہ تکلیف مسلمانوں کو ہوئی تھی، اور انگریزوں نے حکومت مسلمانوں سے لی تھی، اس لیے سب سے زیادہ ان کے ظلم اور بربریت کا شکار مسلمان ہی تھے، اور ان کا مقصد ہندوستان کے اندر ایسے مسلمان کو بنانا تھا جو
جسم کے اعتبار سے، رنگ اور نسل کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہوں، لیکن فکر اور سوچ کے اعتبار سے وہ انگریز ہوں۔ وہ چاہتے تھے کہ ایسا نصاب تعلیم اور ایسی تعلیم یہاں پر رائج کی جائے جس کے ذریعے سے ایک ہندوستانی پڑھنے والا جسم اور رنگ کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو، لیکن ذہن کے اعتبار سے وہ انگریز ہو۔ اور اسی اعتبار سے انہوں نے یہاں جد و جہد بھی کی، اور عیسائی مشنریز نے یہاں پر اس کام کو انجام دینے کے لیے مختلف طرح کے ہتھ کنڈے اختیار کیے اور لوگوں کو عیسائیت کی جانب راغب کرتے رہے اور ارتداد، مسلمانوں کو مرتد بنانے کی کوشش کرتے رہے۔ لیکن اس زمانے کے اندر ہمارے اکابر نے، ہمارے اسلاف نے وقت کی نزاکت کو سمجھا اور یہ دیکھا کہ یہ لوگ ہمارے ایمان کے اوپر، ہمارے عقائد کے اوپر ڈاکہ ڈال رہے ہیں اور اس کو چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں، لہذا مسلمانوں کو ایسی حالات کے اندر اپنے ایمان کی بقا اور اپنے اسلام کے تحفظ کے لیے لوگوں کو آمادہ کیا جائے، اور اس کی محنت ہمارے اکابرین کرتے رہے اور ملک کو آزاد کرانے کی کوشش کرتے رہے۔ بالآخر ان کی قربانیوں کے طفیل یہ ملک آزاد ہوا۔ لیکن ملک آزاد ہونے کے بعد یہ ملک کس طریقے سے چلے گا؟ کیا اس کا کوئی قانون ہوگا یا کیسے چلے گا؟ تو اس کے لیے جب ملک آزاد ہوا تو 1935 سے جو بھارت ایکٹ کے تحت، یہاں پر ہندوستان ایکٹ کے تحت ایک قانون چل رہا تھا، وہی نافذ تھا آزادی کے بعد۔ لیکن 26 نومبر سن 1949 کو ایک کمیٹی کی تشکیل دی گئی جو ہندوستان کے اندر ایسے قانون کو بنائے جو قانون سیکولرزم پر مبنی ہو، جس کے اندر ہر طرح کی، ہر قوم کو مذہبی آزادی بھی ہو اور اس ملک کے اندر رہنے والا ہر باشندے کو پورا اختیار ہو۔ اور اس کمیٹی کے اندر مختلف طرح کے لوگ تھے، جس کے اندر مسلمانوں کی جانب سے بھی بہت سے لوگ اس کے اندر شریک تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا حفظ الرحمان صاحب سہاروی اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسلمان تھے۔ ان لوگوں نے ان حالات کے تحت، جب کہ ابھی ملک آزاد ہوا تھا اور برادران وطن کو اس بات کا احساس تھا کہ اس آزادی کے اندر مسلمانوں نے اہم رول ادا کیا ہے، اہم کردار ادا کیا ہے، اس لیے اس زمانے کے حالات، اس زمانے کے اندر مسلم رہنماؤں کا ایک اثر ان کی باتوں کے اندر موجود تھا۔ چنانچہ قانون ساز اسمبلی اور قانون ساز کمیٹی نے جد و جہد کی اور اس کے اندر مختلف طرح کے دفعات اور مختلف طرح کے قانون کو بنائے گئے، اور خاص طور سے مولانا حفظ الرحمان صاحب سہاروی اور مولانا ابوالکلام آزاد، ان لوگوں نے اقلیتوں کے حقوق کے تحت کے لیے بڑا دباؤ ڈالا، اور دفعات کے اندر 25 سے 30 تک کی جو دفعات ہیں یہ خاص طور سے اقلیتی حقوق کے متعلق ہیں، جن کی بنیاد پر اگر آج کوئی کیس ہوتا ہے، کوئی واقعہ پیش آتا ہے اور کوئی عدالت کا رخ کرتا ہے تو اس کے پاس قانون موجود ہوتا ہے اور اس قانون کے دائرے کے اندر کیس کرتا ہے، اور اس کے اندر اللہ کے فضل سے کامیابی بھی ہوتی ہے، اور یہ ملک کے اندر جمہوری نظام جو اس قانون ساز کمیٹی کی جانب سے بنایا گیا اور اس کو عمل میں لایا گیا، یہ 26 جنوری سن 1950 کا دن تھا، جس دن بھارت ایکٹ کو چھوڑ کر ہندوستان کے اندر جو سیکولرزم کا اور یہ جمہوری قانون کے تحت اس ملک کو بنایا گیا تھا، وہاں پر اس قانون کا نفاذ
26 जनवरी सन 1950 को हिंदुस्तान के अंदर अमल के अंदर आया है और इस कानून के अंदर मुख्तलिफ बार कुछ न कुछ तरमीमात होती रही हैं, लेकिन अब इस हिंदुस्तान के अंदर आज 22 तारीख है, 26 जनवरी को ये कौमी त्यौहार होगा। दो कौमी त्यौहार हैं, एक यौम आज़ादी 15 अगस्त के दिन और एक 26 जनवरी यौम जमहूरिया। जमहूरिया इसके माने आता है कसरत के, यानी इस मुल्क के अंदर कोई भी इक़्तिदार या कोई भी फैसला अक्सरियत की बुनियाद पर होता है, किसी फ़र्द वाहिद डिक्टेटरशिप या इस तरह की हुकूमत नहीं चलती। चुनांचे इस मुल्क के अंदर इंतखाब के मरहले को तजवीज़ किया गया और इंतखाब के ज़रिए से कोई शख्स हुकूमत के अंदर आता है और वो भी कानून का पाबंद होता है कि उस कानून के तहत वो काम करेगा। लेकिन बदकिस्मती से इधर कुछ सालों से मुसलसल कानून के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है और दस्तूर हिंद जो हिंदुस्तान के चलाने का एक मंबा है और जिसकी रोशनी के अंदर हिंदुस्तान और मुल्क को चलाया जाता है, उसी कानून के अंदर तरमीम करना और उसके अंदर छेड़छाड़ की कोशिश की जा रही है। और चूँकि ताकत उनके पास है और मंसूबे उनके पुराने हैं, इसलिए उस मंसूबे के मुताबिक वो काम कर रहे हैं। लिहाजा ये आने वाले अय्याम हमारे लिए इंतहाई तशवीशनाक भी हैं और ख़ुद एहतसाबी करने की भी ज़रूरत है कि आए दिन किसी न किसी नाम से मुसलमानों को परेशान किया जाता है। कभी लव जिहाद जैसी मनगढ़ंत चीज़ लोगों के सामने इस तरीके से बयान किया जाता है गोया कि ये एक हकीकी चीज़ है, हालांकि हकीकत से इसका कोई वास्ता नहीं होता। एक चीज़ होती है जो मीडिया के ज़रिए से चलाई जाती है। 4 बुनियादी अहम सुतून है हिंदुस्तान के, उसमें के से एक अहम सुतून ये मीडिया भी है। इस मीडिया के ज़रिए से एक चीज़ लव जिहाद के नाम पर चलाया जाता है और मुस्लिम नौजवानों को और मुस्लिम लड़कियों को बरअंगेख्ता करके उनको परेशान किया जाता है। फिर उसके बाद उनकी ज़िंदगी अजीरन बन जाती है, ना वो इधर के रहते हैं ना वो उधर के रहते हैं, उनको एक साजिश के तहत परेशान किया जाता है और इस तरीके से उनको इर्तिदाद के दहाने पर ले जाने की कोशिश की जाती है। और बाज़ तो ऐसे होते हैं जिनको मुर्तद बना दिया जाता है और वो अपने इस्लाम को, अपने ईमान और अपने इस्लाम को छोड़ बैठते हैं। और कभी इसी फर्जी चीज़ को अपनाकर मुसलमान अगर गैर मुस्लिम लड़की किसी मुसलमान के साथ शादी करती है और अपने इख्तियार से करती है, तो उस वक्त मुस्लिम नौजवान को टॉर्चर किया जाता है। फिर उसके बाद उसको सलाखों के अंदर डाल दिया जाता है, उसके घर वालों को परेशान किया जाता है, धमकाया जाता है और लव जिहाद के नाम पर मुख्तलिफ सूबों के अंदर मुख्तलिफ तरह के कानून बनाए जा रहे हैं और बनाए जाने की तैयारी की जा रही है। ये कानून के साथ खिलवाड़ है। ये जमहूरियत नहीं है, बल्कि ये एक तरह से एक फ़िरक़ा के लोगों को ज़हनी तौर से ग़ुलाम बनाए जाने की कोशिश है। कभी मुस्लिम परस्तल्लाह के अंदर दखल अंदाज़ी की जाती है और औरतों के हमदर्द बनकर तलाक़ सलासा के मसले पर मीडिया के अंदर कभी एक दो वाक़यात को ऐसे उछाला जाता है जैसा कि ये मुसलमानों के अंदर पेश आने वाले रोज़ाना के वाक़यात हैं कि अगर मर्द ने औरत को 3 तलाक़ दे दी तो उसके बाद शौहर को जेल के अंदर जाना पड़ेगा। और फिर क्या जब ये शौहर जेल के अंदर चला जाएगा तो क्या आने के बाद
جیل سے چھوٹنے کے بعد کیا یہ اس عورت کے ساتھ رہنے کا روادار رہے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ نہیں رہے گا۔ اس طریقے سے عورت کے ساتھ ہمدردی کے نام پر مسلم معاشرے کو اور مسلم گھرانے کو برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک طرف عورت بھی اجڑ گئی، اب وہ کسی طرف کی نہیں رہی، دوسری طرف مرد بھی جیل کے اندر چلا گیا، اب نہ اس کا کوئی پوچھنے والا نہ اس کا کوئی پوچھنے والا۔ اس طریقے سے مسلم گھرانے کو اجاڑ دیا جائے گا، ان کو پریشان کر دیا جائے گا اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ پھر اس وقت یہ اپنی بات پیش کریں گے، عورت پریشان ہے، اس سے کہیں گے تم کو اگر آسانی چاہیے، روزگار چاہیے، سہولت چاہیے تو صرف تم ہمارا یہ کام کرو، ہمارے اس ایجنڈے کے اوپر آ جاؤ، اسلام کو خیر بات کر دو۔ ظاہر سی بات ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کفر کے اندر مبتلا ہو جائے، وہ عورت مجبور ہو کر اپنے دین کو خیر بات کہہ دے گی، اور یہ ان کا اپنا مشن ہے۔ یہ عورتوں کی ہمدردی کے اندر یہ بات نہیں چلا رہے ہیں، بلکہ وہ ان کا پرانا مشن کہ مسلمانوں کو ان کو دین سے گمراہ کرنا ہے اور ارتداد کی ہوا کو عام کرنا ہے۔ اپنے اس مشن کو کامیاب بنانے کے لیے وہ طرح طرح کے ہتھ کنڈے اپنا رہے ہیں، اور قانون کے اندر جو مسلمانوں کو مذہبی آزادی حاصل ہے، اس آزادی کے اندر وہ دخل اندازی کر رہے ہیں تاکہ مسلمان پریشان حال ہو جائیں۔ لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم ان سارے قوانین کے سارے حالات کے باوجود ہم مسلمان ہیں، ہمارے اوپر اللہ اور رسول کے احکامات چلتے ہیں۔ ہم اپنے معاملات کو خاص طور سے عائلی معاملات یعنی گھریلو معاملات کو عدالت کے اندر نہیں لے کر جائیں گے۔ خاص طور سے زوجین کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان اگر کوئی تنازع پیدا ہو گیا تو اس کو گھر کے بڑے بیٹھ کر حل کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو حل کرائیں گے، اور پولیس محکمہ اور عدالت کی جانب نہیں لے کر جائیں گے۔ کیوں؟ تاکہ ان کو ہمارے اسلام کے اندر اور ہمارے گھرانے کے اندر دخل اندازی کرنے کا موقع نہ ملے، اور اس کے ذریعے سے وہ ایک اچھے خاصے گھرانے کو اجاڑ کر برباد کر کے پھر ان کو ارتداد کی جانب مائل کرنے کی جانب کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا معاملہ پیش آیا، ہم مجبور نہیں ہیں کہ ان کے پاس جائیں، ہم بیٹھ کر اس معاملے کا تصفیہ کر سکتے ہیں، تو اپنے معاملے کا تصفیہ، اس کا نپٹارہ اپنے دائرے میں رہ کر کریں، اسلام کے دائرے میں رہ کر کریں، اس سے آگے ہم نہ جائیں تاکہ ہم اس قانون کی مجبوری کی وجہ سے برے انجام ہمیں نہ اس کا بھگتنا پڑے۔ اس کے علاوہ بھی دوسری چیزوں کے اندر ہمیں یہ اختیار کرنا پڑے گا کہ ہم ذہنی طور سے اور جسمانی طور سے مضبوط ہوں۔ ذہنی طور سے مضبوط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایمان کے اوپر بالکل ثابت قدم ہوں، ذرہ برابر اپنے ایمان سے ہم پھسلنے کے لیے تیار نہ ہو، چاہے اس کے لیے ہمیں مال و دولت کی پیشکش کی جائے یا جان کے لینے کی دھمکی دی جائے۔ حضرات صحابہ کرام کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ ایک صحابی کو مال و دولت پیش کیا گیا اور کہا کہ ہم تمہیں ملک کے اندر حکومت دے دیں گے اور ملک کا بہت بڑا حصہ دے دیں گے، انہوں نے اس کو قبول نہیں فرمایا۔ بعض صحابہ کرام کو جان لینے کی دھمکی دی گئی، لیکن انہوں نے اپنے اسلام کو نہیں چھوڑا۔ ہم صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھتے رہیں، مطالعہ کے اندر رکھیں، اور اگر صرف میڈیا کے اوپر منحصر رہیں گے، اخبارات کے اوپر منحصر رہیں گے تو ہم مایوسی کے شکار ہو جائیں گے، اور جو کرنے والے کام ہیں ہم ان سے بچ جائیں گے۔ لہذا اپنے ایمان اور اعمال کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان کے اوپر استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔